الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقیا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، اساتذہ کرام اور نونہالان ملت، میرے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں، آج کی یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے بچوں کی سبینہ کلاسوں کے تعلق سے، ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کو دینی معاملات کے اندر روشناسی اور ان کی دینی تعلیم اور ان کی دینی تربیت کے تعلق سے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اور یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ بچوں کو مسجد کے اندر سبینہ کلاسیں یعنی مغرب بعد ان کو لا کر کے قرآن اور قرآن کی دعائیں اور اس طریقے سے ان کو اسلامی تعلیمات سے اور اسلامی رہن سہن اور اسلامی چال چلن کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کے ارادے سے گاؤں کی بہت ساری مسجدوں میں یہ کلاسیں لگائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس طریقے کی مجلسوں کو اور اس طریقے کی کلاسوں کو اور اس طریقے کی تعلیمات کے فوائد کو عام کرے اور اس کو باقی رکھے. اور بڑی خوشی کی بات ہے، تعلیم کے سلسلے سے آج کی یہ مجلس منعقد ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سے سورہ مریم کی ابتدائی 4-5 نمبر کی آیتیں پڑھی ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے ایک برگزیدہ نبی
کی دعا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی تھی، اور اولاد کی خواہش کس کو نہیں ہوتی؟ شادی کے بعد اور ازدواجی بندھن میں بندھ جانے کے بعد ہر آدمی کی یہ تمنا، یہ آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک اولاد سے نواز دے جو اس کا وارث بنے۔ انبیاء تک نے اس کی دعا مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، انہوں نے بھی دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رب ہب لی من الصالحین، اے پالنے والے، اے پروردگار عالم، تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اولاد کی آرزو اور اولاد کی تمنا سب کو ہوتی ہے۔ اولاد ہو جانے کے بعد اس کی پرورش اور پرداخت کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ سن شعور کو پہنچتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ اس کا جو آتا ہے وہ تعلیم کا آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر آج جو موجود ہے، دنیا میں علم کی کتنی قدر ہے، اور ہر طرح کے علوم دنیا کے اندر آج پائے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے سینوں کے اندر کھول رکھا ہے۔ تمام طرح کی ایجادات آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا علم کے میدان میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ سائنس سے تعلق رکھنے والے ہوں، ڈاکٹری سے ہوں، انجینئرنگ سے ہوں، یا اور بھی کسی تعلیم، کسی بھی قسم کے لوگ ہوں، علم کی قدر اور علم کو آگے بڑھانے میں، اس کو پروان چڑھانے میں بڑی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی قوم کی مان جان زیادہ ہے جو علم کے اندر جو ہے آگے بڑھی ہوئی۔ تو علم کی قدر بہت ہے۔ 1400 سال پہلے، یعنی 1445 سال ہو گئے اسلام کے آئے ہوئے، اس وقت جبکہ اس وقت جو ہے ترقی کا دور نہیں تھا، علم کے بارے میں قرآن نے جس طریقے کی تعلیمات دی ہیں اور جس طریقے کی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتلائی ہے، یہ آج لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو جو ہے نئے طریقے سے سیکھا ہے۔ اسلام کے 1445 سال ہو گئے، اور علم اس وقت سے ایجاد ہوا، اس کی اہمیت ہوئی۔ اور سب سے پہلی تعلیم علم کے بارے میں کی گئی، تو علم کی بڑی قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یعنی موازنہ کیا ہے، اور وہ بھی ایک سوالیہ انداز میں، اور سوال بھی ایسا کہ جواب اس کا انکاری ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ جو عالم ہے اور جو جاہل ہے، جو جانکار نہیں ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ظاہر بات ہے، ہوگا برابر نہیں۔ تو علم کی جو اہمیت ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اور مذہب اسلام کے اندر، یہ تمام مذاہب سے زیادہ اسلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں، انسان تو انسان اس کو چھوڑیے، کتا جو جانور ہے آپ جانتے ہیں ناپاک جانور، اور ناپاک اور نجس اتنا کہ اگر گھر کے اندر چلا آئے تو رحمت کے فرشتے داخل ہونے سے رکے رہتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ کتے کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ کوئی ایک پلا اگر گھر کے اندر ہے تو فرشتے کا آنا جو ہے موقوف ہو جاتا ہے، ناپاک ہے، نجس ہے۔ اور اگر کتے نے کسی برتن کے اندر منہ ڈال دیا تو جانتے ہیں 1-2 بار نہیں، 7 بار پانی سے اس کو دھلنے کا حکم ہے، اتنا نجس ہے اور اتنا ناپاک۔ اور 1 بار جو ہے اس کو مٹی سے دھلنا ہے، تو 7 بار دھونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نجاست اور اس کی گندگی اور اس کی غلاظت کو بتانے کے لیے کہ اتنا ناپاک ہے، اتنا نجس ہے، اتنا غلیظ جانور ہے
کہ اس کو گھر میں بھی نہیں جانے دینا، اس کو چھونا بھی نہیں، وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 برتن میں اس کو دھونا ہے، ایک بار اس کو مٹی سے صاف کرنا ہے۔ اتنا غلیظ جانور ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کتا ایسا ہے جس کو پڑھا دیا جائے، جس کو سمجھا دیا جائے، جس کو علم دے دیا جائے، شکاری کتا اگر آپ کے پاس ہے، آپ اس کو شکار کرنے کے لیے شکار کا گر سکھلا دیتے ہیں، اس کو پڑھا دیتے ہیں، اس کو سکھلا دیتے ہیں، اس کی ٹریننگ دے دیتے ہیں، جس کو کلب معلم بولا جاتا ہے، سکھلایا ہوا کتا۔ تو ایسا کتا جو نجس تھا، جو غلیظ تھا، جس کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی، جو برتن میں منہ ڈال دے تو 7 پانی سے اس کو دھونے کا حکم تھا، اس کو اگر آپ نے شکار کرنے کا ڈھنگ سکھلا دیا اور کسی خرگوش پہ یا کسی پرندے پہ یا کسی حلال جانور پہ چھوڑ دیا اس کو شکار کر کے لانے کے لیے، اور وہ گیا اور شکار کر کے لے آیا اپنے جبڑے کے اندر داب کر کے، تو اس غلیظ جانور کے شکار کو بھی کھانا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر جائز قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سکھلا دیا گیا، اس کو علم دے دیا گیا، کلب معلم۔ تو علم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اپنے اپنے میدانوں میں وہ علم کی دوڑ میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ علم کی اہمیت کیوں ہے؟ علم حاصل کرنا اور تعلیم و تعلم سے لگے رہنا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی تعلیم پا کر کے، علم پا کر کے جہاں کی تہاں بیٹھا رہے گا۔ یہ کس طریقے سے ترقی دیتا ہے آدمی کو، کس طریقے سے معاشرے کے اندر اور قوم و ملت کے اندر اور جس طریقے سے جو ہے دنیا کے اندر کس طریقے سے وہ اوپر اٹھاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر ارشاد فرما دیا، قرآن کی ضمانت ہے کہ جس نے علم حاصل کر لیا، جس نے تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لیا، وہ اپنے ملک کے اندر، اپنے قوم کے اندر اور پوری دنیا کے اندر بلند و بالا ہو جائے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں، جنہوں نے علم سیکھا ہے، جنہوں نے تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو سجایا ہے، سنوارا ہے، بنایا ہے، اس کے مقام کو اور اس کے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے مثالوں سے ثابت ہے۔ جو آدمی بھی علم سیکھا اور محنت سے سیکھا اور آگے بڑھا، معاشرے کے اندر، قوم کے اندر، ملک کے اندر، بلکہ دنیا کے اندر نام پیدا کر گیا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی قوم کا ماننے والا ہو۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو مثال دوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ علم کی قدردانی اور علم کی ترقی کس طریقے سے ہوتی ہے، اور ایک آدمی کو جو علم حاصل کر کے جو علم پڑھتا ہے، وہ چاہے چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی ذہین بچہ اگر ہے ان سب بچوں میں، جو بچے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی بہت ذہین ہے اور فوراً وہ یاد کر لیتا ہے، تو استاد کا وہ نور نظر بن جاتا ہے۔ استاد اس کو قریب رکھتا ہے، اس کو جو ہے اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، زیادہ اس کی تربیت اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کی توجہ ہوتی ہے۔ تو علم جو ہے یہ قید نہیں ہے عمر کی، بچپنے کے اندر اس کو شعور اور ادراک آ گیا، علم آ گیا اور تعلیم آ گئی، اس کے عمر کے قدر بھی، تو وہ جو ہے بڑے لوگوں کے سامنے وہ بڑا محترم بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مفسر قرآن کے نام سے جانے جاتے ہیں، عبداللہ بن عباس مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، ان کے لڑکے ہیں، چچا داد بھائی ہیں آپ کے، چھوٹی عمر کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے۔ کسی مجلس میں ان کو بیٹھنا ہوتا تھا، مشورتی مجلس ہو یا اور کوئی بھی مجلس ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر کے آتے تھے۔ اور ان کے علاوہ جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے، عمر دراز صحابہ اکرام تھے، وہ لوگ تھوڑا دیکھ کر کے چیب جبی ہوتے تھے
کہ امیر المومنین بھی کیا کام کرتے ہیں، ایک چھوٹے بچے کو ہم لوگوں کی مجلس میں اور اپنے ساتھ لیے رہتے ہیں، بڑا عجیب لگتا تھا ان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، بڑے دوربین اور بڑی دور رس نگاہیں، جواب کچھ نہیں دیا اپنی زبان سے، کچھ بولے نہیں، تاڑ گئے، احساس کر لیا، اور بڑی حکمت کے ساتھ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے بڑے اجل صحابہ اکرام، حضرت عبداللہ بن عباس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھ دیا کہ اچھا یہ بتاؤ، سورہ پارہ کی عما یتساءلون کی جو پارہ ہے اس کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے، بالکل ابتدائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ آیت کریمہ، یہ سورت جو ہے، کس کو معلوم ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے نزول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے، کون بتائے گا؟ یہ ایک سوال آپ نے پوچھ دیا، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ جب سب لوگوں کی طرف سے جواب آ گیا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے، بیٹا آپ بتا دیجئے آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا تم بتاؤ تو۔ یہ کھڑے ہوئے اور بول پڑے کہ امیر المومنین، میں نے جہاں تک سمجھا ہے اس کو، یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ پوری صورت چونکہ یہ آخری ایام میں نازل ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آخری ایام میں نازل ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی کہ اب آپ کا کام پورا ہو چکا، اب آپ کو ہم بلانے والے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح آ جائے گی، تو آپ لوگوں کو دیکھیے گا کہ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور ہوا بھی وہی، فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں، تمام لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، اس سورہ کی تعبیر پوری ہو گئی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹھ تھپ تھپائی، ماشاء اللہ، شاباش، بالکل یہی تفسیر میرے ذہن کے اندر بھی ہے، جو تم نے بتائی ہے بالکل وہی تفسیر ہے۔ بس اتنا کہا، سمجھا دیا صحابہ اکرام کو کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں رکھتا ہوں، اس کے پاس اتنا علم ہے، اس نے اتنی تعلیم اور اتنا بہترین ذہن ہے، اس کا اتنا شعور ہے، جس کی وجہ سے یہ میرا نور نظر بن گیا ہے، میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے تاریخی حوالے سے اسی سورت کا ذکر آ گیا تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے۔ حجاج بن یوسف آپ جانتے ہیں پہلے بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے ہاں جو وفد کی شکل میں جماعتیں آتی تھی بات کرنے کے لیے، کوئی بڑا جو ہے زیرک اور بڑا چالاک اور ہوشیار آدمی ہوتا تھا، یعنی کہ گویا سفارت کا کام کرنے والا آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی، اس کو لوگ پیش کرتے تھے کہ یہ تم جو ہے بات کرنا۔ تو ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی، حجاج بن یوسف آپ جانتے ہیں بڑا ظلم سے مشہور ہے، بڑا ظالم بادشاہ ہے، بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں اس نے، لیکن ظلم کی وجہ سے اور تعدی کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو گئے۔ بہرحال بنی امیہ خاندان کے یہ جو بادشاہ تھے، تو جو جماعت آئی، جو وفد آیا، تو اس طریقے سے جو رسم و راہ تھی وہ یعنی کسی کو پیش کرنے کی کہ خلیفہ سے بات کیا جائے، کس کو پیش کیا جائے، تو ان لوگوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو، ایک نابالغ بچے کو حجاج بن یوسف جیسے خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا بات کرنے کے لیے، اور وہ بچہ بھی بڑا دلیر، بڑا شجاع، تمام وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، ہکا بکا ہیں کہ یہ جو جماعت آئی ہوئی ہے، جو عبد آیا ہوا ہے، یہ کہاں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے حجاج بن یوسف کیسا آدمی اور کیسا خلیفہ، باروق خلیفہ، اور اس کے سامنے اس بچے کو بھیجا ہے بات کرنے کے لیے، اور ڈر بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا رد عمل ہو خلیفہ کا۔
کیا جو ہے حکم آ جائے وفد والوں کے لیے، ہو سکتا ہے کہ ان کا غصہ جو ہے وفد اور جماعت پر اتر جائے اور بھگا دیا جائے، بے عزتی کر دی جائے ان کی۔ بہرحال حجاج بن یوسف کے دربار میں وزیر نے جا کر کے بتایا کہ حضور فلاں جگہ سے جماعت آئی ہوئی ہے، ان لوگوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھیجا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ بچے کو بلایا گیا، باری ابھی کے سر پر ہوا، حجاج بن یوسف نے کہا کہ لے آؤ کون سا بچہ ہے دیکھیں۔ بہرحال دیکھا تو بڑا اس کو بھی تعجب ہوا کہ یہ چھوٹا بچہ آخر یہ کہاں کے لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال بیٹھایا اس کو، نام وغیرہ پوچھا، اس کے بعد پوچھا کہ پڑھنا لکھنا جانتے ہو؟ کہا کہ جی حضور پڑھنا لکھنا جانتا ہوں۔ کہا سناؤ کوئی سورہ الحمدللہ کی سورہ سنائی، اس کے بعد کوئی اور سورہ، تو یہی اذا جاء نصر اللہ والفتح کی اسے سورہ پڑھی۔ اب دیکھیے گا کہ کس طریقے سے وہ سورہ پڑھ رہا ہے۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے پڑھنا شروع کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ افواجا۔ حجاج بن یوسف نے فوراً ٹوکا، ارے بیٹا یخرجون من دین اللہ نہیں ہے، یدخلون فی دین اللہ ہے۔ یدخلون کا مطلب ہوتا ہے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا۔ یخرجون من دین اللہ سے معلوم معنی اس کا ہوتا ہے کہ فوج در فوج دین اسلام سے نکل جانا۔ اس نے یدخلون کی جگہ یخرجون من دین اللہ پڑھ دیا۔ حجاج نے ٹوکا، نہیں بیٹا یدخلون فی دین اللہ تم غلط پڑھے۔ کہا نہیں، وہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اور آپ سے پہلے کے لوگوں کے زمانے میں تھا کہ لوگ جو ہے اسلام کو دیکھ کر کے اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو اور ان کے اخلاق کو اور ان کے کردار کو اور صحابہ اکرام کے اعمال کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوتے تھے۔ آپ کا دور ایسا ہے کہ لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے اور آپ کے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر کے فوج در فوج نکل رہے ہیں۔ خلیفہ تھا، فاروق خلیفہ تھا، لیکن بڑا جو ہے غصہ تو تلملایا تو بہت، لیکن بات صحیح تھی اور دیکھا کہ بات لڑکے نے بہت صحیح کہی ہے اور اس پر جو ہے کوئی رد عمل نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی خوشی کے ساتھ اس کو جو ہے بہت سارے انعامات و اکرامات سے نوازا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم چاہے جو ہے عمر نہیں دیکھتا، چھوٹا بچہ بھی اگر بہت تیز ہے پڑھنے میں ہے تو وہ بھی جو ہے بہت محترم مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ علم کتنی اوپر اٹھاتا ہے لوگوں کو، کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ بچوں کی مجلس ہے، بچوں کے جو ہے تعلیم و تربیت کے تعلق سے یہ آج کی مجلس ہے، میں اس سلسلے سے انہی کے تعلق سے چند باتیں میں عرض کروں گا، چند واقعات جو ہے اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس سے جو ہے کیا ہے کہ تھوڑا عبرت حاصل کریں، ان کا حوصلہ بڑھے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں بچے سب لوگ جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سب ادھر چلے گئے، دیکھو باتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اٹھا کر کے لے آئیے، آپ لے آئیے، بیٹھائیے اور ان کو تھوڑا سا چپ کرا کر کے یہاں سامنے بیٹھے، کچھ سنیں تو کم سے کم۔ تو دیکھیے مغلیہ دور میں 2 وزیر اعظم ہوئے اور بڑے مشہور وزیر اعظم، ایک نام ہے سعد اللہ خان کا اور ایک نام ہے ابوالفضل فیضی۔ سعد اللہ خان کے تعلق سے تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ان کا باپ کسان تھا، روزانہ ان کو جو ہے وہ صبح صبح بھیڑ بکری چرانے کے لیے دے دیتا تھا۔ سعد اللہ خان بچپنے میں اپنے ہم عمروں کو دیکھا کرتے تھے کہ میرے ہم عمر، میرے ساتھی یہ بستہ لے کر کے مدرسے چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور میں بھیڑ بکری لے کر کے کھیتوں میں چلا جاتا ہوں۔ یہ لوگ بولتے بہت اچھا ہیں اور مجھے وہ تعلیم نہیں ملتی، اس لیے جو ہے مجھے وہ تمام باتیں نہیں یاد آتی، میں نہیں بول پاتا۔ تو بڑا رشک آتا تھا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ کاش کہ میں بھی کسی مدرسے میں جاؤں اور پڑھوں۔ دل کے اندر ایک ہونک اٹھتی تھی، لیکن کیا ہے مجبور تھے، معاشی حالت سے جو ہے بہت ہی تنگ تھے۔ باپ بھی کسان آدمی، وہ بھی دن بھر کی روزی روٹی کما کر کے جمع کر کے جو ہے وہ لے کے آتا تھا اور بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بچے کو کسی دور دراز جگہ میں بھیج کر کے مدرسے میں پڑھوائے۔ بہرحال سعد اللہ خان نے
اپنے ہم عمر بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو مدرسہ جاتے ہوئے دیکھ کر کے حسرت بھری نگاہ سے اپنے باپ سے بولا کہ ابا جان، اچھا نہیں لگتا، میرے جو ساتھی ہیں وہ کتابیں پڑھتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، اور میں جو ہے یہاں جو ہے بکری بھیڑ چراتا ہوں، اور یہ آگے بڑھ جائیں گے اور میں ایسے ہی رہ جاؤں گا، تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ مجھے بھی آپ اجازت دے دیں، صرف ایک پیسہ نہیں چاہیے مجھ کو، آپ اجازت دے دیں میں گھر سے نکل جاؤں، کہیں جا کر کے پڑھوں۔ باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بڑی خوشی ہوئی، اس نے کہا کہ بھائی بچے کی یہ خواہش ہے اور اس کی یہ آرزو ہے، لہذا میں چلو اللہ کے بھروسے میں تم کو جو ہے اجازت دیتا ہوں، تم جاؤ۔ سعد اللہ خان چھوٹے بچے کسی آدمی کا ساتھ پکڑا، دلی آ گئے۔ اب دلی آنے کے بعد ایک مدرسے میں داخلہ لیا، اور یہی شبینہ کلاسیں چلتی تھی، رات میں پڑھائی کرتے تھے، مسجد کے اندر یا کسی الگ دوسری جگہ میں، مدرسے میں، مکتب میں شبینہ کلاسیں رات میں چلتی تھیں، اسی میں وہ پڑھتے تھے۔ اور اس کے اندر کیا ہے کہ دن کے اندر جو ہے کام کرتے تھے، کہیں جا کر کے مزدوری کرتے اور رات میں پڑھائی کرتے۔ یہ جہانگیر بادشاہ کا دور جب ختم ہوا، اس کے بعد جو ہے ان کے لڑکے شہاب الدین، جو شاہ جہاں کے نام سے ہندوستان کے بادشاہ ہوئے، تو جہانگیر کی جب انتقال ہو گیا تو شہاب الدین شاہ جہاں، جس نے تاج محل بنوایا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، وہ جب سریرائے تخت ہوا، جب مملکت کو اس نے سنبھالا، تو ایران اس نے اپنا لقب رکھا شاہ جہاں، دنیا کا بادشاہ۔ اب تخت نشین ہونے کے بعد یہ بات پہنچی ایران، ایران سے خط آیا، وہاں کے جو شاہ تھے، جو بادشاہ تھا ایران کا، وہاں سے خط بھیجا کہ تم ہندوستان کے بادشاہ ہو، تم ہندوستان کے بادشاہ ہو، اس لیے تمہیں حق نہیں ہے کہ تم شاہ جہاں کہلاؤ، شاہ جہاں تو ہم ہیں، ہم جو ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہم شاہ ہیں، تم ہندوستان کے بادشاہ ہو، اس لیے تم جو ہے شاہ ہند اپنے آپ کو کہو، شاہ جہاں مت کہو۔ اب اس کا جواب دینا تھا، ظاہر بات ہے، شاہ جہاں نے جب دیکھا کہ اس طریقے کا معاملہ ہے، تو اس نے اپنے وزراء اور اپنے جانشینوں سے اور اپنے درباریوں سے مشورہ لیا کہ بھائی اس کا جواب لکھیے۔ تمام درباری اور تمام وزراء جواب دینے کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھے، لیکن کسی سے کوئی جواب جو ہے بن نہیں پڑا کہ کیا جواب اس کا دیا جائے کہ ہمارے بادشاہ کی شاہی جو ہے باقی رہ جائے اور عزت رہ جائے، ان کا جو لقب ہے وہی رہے۔ کسی کو جواب نہیں بن پڑا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ شاہ جہاں نے یہ حکم دیا کہ مملکت میں جتنے مدارس ہیں اور جتنے مکاتب چلتے ہیں، چاہے دن والے ہوں یا شبینہ ہوں، یہ خط جو ہے لوگوں کو پڑھ کر کے سنا دیا جائے، اور ان مکتب میں پڑھنے والے بچوں سے اور پڑھانے والے اساتذہ سے جواب مانگا جائے۔ یہ بات بتا دی گئی، تمام اساتذہ مل جل کر کے بیٹھ کر کے جو ہے سوچ رہے ہیں، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تمام بچے پڑھنے والے لوگ جو شعور بھی تھے اور جو ہے زیادہ شعور والے نہیں تھے، تمام لوگ جو ہے جتنے بچے تھے پڑھنے والے، سب سوچ رہے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ سعد اللہ خان نے بھی وہ سوال دیکھا تو اپنے اپنے انداز میں اساتذہ نے بھی جواب لکھا، اور پڑھنے والے جو شاگردان تھے، جو طالب علم تھے، انہوں نے بھی اپنا جواب لکھا، اور ایک موٹا سمجھیے کہ پورا جو ہے خطوط کا ایک بنڈل جمع ہو گیا۔ سعد اللہ خان نے بھی ایک جواب لکھا۔ جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ شاہ جہاں کہنا ہمارے بادشاہ کو لائق ہے، شاہ جہاں کا لقب ہمارے بادشاہ کو لائق ہے، زیبا ہے، یہ شاہ جہاں کہنے کے لائق ہیں، کہے جا سکتے ہیں۔ وجہ بتا دی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بتایا، لکھا اس میں کہ ہند اور جہاں دونوں کے عدد برابر ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے جو بچے پڑھتے ہیں، قاعدہ کے بالکل آخر میں نمبرات دیے ہوئے ہیں حروف کے، ابجد، حوض، حدی، کلمن، شافت، یہ جو ہے اس کے نمبر ہیں، الف کا 1 2 3 4 5، اس طریقے سے نمبر دیا ہوا ہے، ہر حرف کا نمبر ہے۔ تو
سعد اللہ خان نے جواب لکھا کہ آپ کہہ رہے ہیں شاہ ہند، ہند کا جو عدد ہے وہ بھی 59 ہے، ہے کا نمبر 5 ہے، نون کا نمبر 50 ہے اور دال کا نمبر 4 ہے تو 59 ہوا۔ اور اسی طریقے سے جہاں کا بھی نمبر 59 ہوتا ہے، جیم کا نمبر جو ہے 3 ہے اور ہے کا نمبر 5 ہے، اور اسی طریقے سے الف کا نمبر 1 اور نون کا نمبر 50 تو 59 ہو گیا۔ ہند کا نمبر بھی 59، جہاں کا نمبر بھی 59، اس لیے دونوں اعداد برابر ہیں۔ ہمارے بادشاہ شاہجہاں ہیں، شاہ ہند کے ساتھ ساتھ شاہجہاں بھی ہیں۔ یہ جو ہے جواب لکھ کر کے دے دیا۔ استاد نے دیکھا جواب کوئی قابل اعتنا نہیں تھا، اچھا نہیں لگا، بہرحال بالکل نیچے ڈال دیا، اس کے بنڈل کے نیچے، تمام جوابات کے نیچے ڈال دیا اس کو۔ اب وہ بنڈل بادشاہ کے خدمت میں پہنچا اور بادشاہ نے جیسے ہی وہ بنڈل لیا اپنے وزیر سے، نیچے والا جو سعد اللہ خان کا جواب کا پرچہ تھا وہ گر گیا، اور گرنے کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ ایک پرچہ گر گیا ہے، اٹھایا اور اٹھا کر کے پہلے اسی کو پڑھنے لگا۔ پڑھ کر کے جواب پڑھا اور بڑا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے جو ہے پتہ لگایا یہ جواب کس لڑکے نے لکھا ہے اور کس مکتب کا لڑکا ہے، اس کو حاضر کیا جائے۔ لہذا تلاش کیا گیا، معلوم ہوا کہ اپنا نام پتہ تو تھا ہی اس میں، سعد اللہ خان کو حاضر کیا گیا۔ شاہجہاں نے بڑی عزت اور بڑی تکریم اور بڑی شاباشی اور بڑی واہواہی دی اور انعام و اکرامات سے بھی نوازا، اور کہا کہ اس بچے کی تعلیم پر خاص توجہ دی جائے اور اس کا ابھی سے ہمارے خاص عملے میں ان کو جو ہے شریک کر دیا جائے۔ بعد میں یہ کیا ہوا، چلتے چلتے جب پڑھ کر کے فارغ ہوئے اور جوان عمر کو پہنچ گئے، شعور اور ادراک بڑھ گیا، شاہجہاں نے ان کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ علم نے کس طریقے سے بچے کو اٹھا کر کے مغلیہ خاندان، مغلیہ سلطنت کا وزیر اعظم بنایا۔ علم اپنی قوت جو ہے اور اپنی طاقت اور اپنی فضیلت اور اپنی اہمیت منوا لیتا ہے۔ ہم کو یہ دیکھ کر کے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ وسائل و ذرائع نہیں ہے، تو اپنے آپ کو احساس کمتری میں اور اپنے آپ کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے، کمتر نہیں آنکنا چاہیے، نہیں گننا چاہیے، محنت کی جانی چاہیے۔ محنت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری راہیں آسان کر دیتا ہے۔ علم سیکھو، علم جو ہے یہ ایسا نور ہے کہ وہ پورے جہان کو روشن کر دیتا ہے، اور جہالت تو تاریکی ہے، اس کے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آدمی بڑے سوٹ بوٹ میں ہے، بڑے اچھے گھرانے کا ہے اور بڑے خاندان کا ہے اور بڑے جو ہے دولت اور مالدار لوگوں میں سے ہے، لیکن کیا ہے، علم نہیں ہے تو کوئی پوچھ نہیں، کوئی پوچھ نہیں۔ معلوم ہوا کہ جاہل آدمی ہیں اور حضرت جاہل صاحب ہیں، اور اس طریقے سے جو ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ ایک آدمی دیکھ کر کے مرود تو تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے گا کہ بہت بڑے گھرانے کے لگ رہے ہیں، لیکن جب علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، قرآن تک نہیں پڑھا ہے اور کچھ دعا یاد نہیں ہے، کچھ جو ہے اس طریقے کی کوئی تہذیب نہیں ہے، تو وہ آدمی پھر جو ہے قابل قدر نہیں ہوتا، وہ نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ ایک آدمی غریب ہے اور اس کا کپڑا ویسا نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے رہنے کا کے لیے جو ہے اچھا گھر نہیں ہے، لیکن وہ عالم ہے، چاہے وہ طریقے کا علم ہے، بڑا جو ہے قابل قدر ہو جاتا ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو تعلیم بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بہت بڑا فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سنتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، علم کا حاصل کرنا، تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا ضروری۔ اور تعلیم کے بعد جو ہے ایک مرحلہ آتا ہے تربیت کا، اس لیے کہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ ہم بچوں کو مدرسے میں رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کا پورا وقت جو ہے اپنے گھر میں گزرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس تربیت کے جو سب سے پہلے ذمہ دار لوگ ہیں وہ والدین ہیں۔ والدین کی نگاہ میں بچوں کو کس طریقے سے رہنا ہے اور کس طریقے سے ان کو جو ہے سکھانا، یہ ان کے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا، پورے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی ان کی تربیت کرو اسلامی منہج پر، اسلامی طور طریقہ ان کو سکھاؤ، دنیا کے اندر کس طریقے سے ان کو رہنا ہے، کس طریقے سے دنیا کو برتنا ہے ان کو سکھاؤ، ہماری تعلیمات سے ان کو آراستہ کرو، ان کو قرآن کی تعلیم ہو یا حدیث کی تعلیم ہو اور دعائیں وغیرہ کی تعلیم ہو ان کو دو، ان کو بتاؤ اسلامی تعلیم کے بارے میں، اور زندگی بتانے کا طریقہ بتاؤ تاکہ وہ ہمارے ہاں آنے کے بعد پھر مصیبت میں نہ پھنسے، مشکلات ان کے سامنے نہ آئیں۔ اہلیکم و نارا، جہنم سے بچاؤ۔ اور اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے، الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول، بڑی زبردست حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تناظر میں اس حدیث کو پیش کر کے گویا جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری دے دی ہے اور ایک ڈراوا، ایک تنبیہ ہے۔ سنو لوگوں، سب آدمی، ہر ایک گھر کے اندر جو بڑا ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، اور اسی طریقے سے باپ ہے، ماں ہے، سب لوگ جو ہے چرواہے ہیں، سب لوگ نگراں ہیں۔ جو آدمی بڑا ہے وہ گھر کا نگراں ہے اپنے بچوں کا، باپ نہیں ہے، ماں موجود ہے، وہ نگراں ہے۔ الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو اس نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے بچے تھے، تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، ان کو اسلام کی تربیت کس طریقے سے دی، ان کو قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، حدیث کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا، سیرت رسول کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا، دنیا کے اندر جینے کا طریقہ نہیں بتایا کہ نہیں بتایا۔ یہ تمام چیزیں تم سے پوچھی جائیں گی، باپ سے پوچھا جائے گا، ماؤں سے پوچھا جائے گا، بھائی سے پوچھا جائے گا، چھوٹے بھائی کے بارے میں، اس طریقے سے بہنوں سے پوچھا جائے گا، چھوٹی بہنوں کے بارے میں، تمام کی تمام لوگ نگراں ہیں۔ تو اس ذمہ داری بنتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہماری کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ان کی تربیت بھی کریں۔ اور تربیت کا اثر جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ نبوت کے جو فارغین تھے اور جو شاگردان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی تربیت آپ نے کس منہج پہ کی تھی اور کس طریقے سے کی تھی کہ اور گھر کا ماحول کیسا تھا۔ ماں باپ اگر گھر کے اندر ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، اسلامی تعلیمات اور اسلامی رکھ رکھاؤ اور اسلامی جو ہے وضع قطع ان کی رہتی ہے، تو گھر کا جو ایک بچہ ہے وہ بھی اسی طریقے کی چیزیں جو ہے نقل کرے گا، کاپی کرے گا۔ باپ اگر بے نمازی ہے اور یہ کہ جو ہے جھوٹ بولنے والا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، تو بچہ جو ہے اسی کو سیکھے گا، جیسا باپ ہوگا، جیسے گھر کے ماحول ہوں گے وہ اسی کو کاپی کرے گا۔ کورے کاغذ ہوتے ہیں وہ تو جیسا دیکھتے ہیں اور اس پر لکھ لیتے ہیں، تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو بچے سیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نے بتایا آپ کو، مفسر قرآن کہے گئے، بالکل چھوٹے ہیں، اور ایک مرتبہ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آتے ہیں، تو فکر یہ ہوتی ہے، ماحول گھر کا ایسا تھا، پڑھنے پڑھانے کا ماحول، اسلامی ماحول تھا، بچے جو ہے بچپن ہی سے سیکھتے تھے کہ کس طریقے سے نمازیں پڑھی جائیں گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چل کر کے میں دیکھوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رات میں کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ دن کی نماز تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، رات میں آپ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ذرا چل کر کے مشاہدہ کروں۔ چھوٹے بچے ہیں اور ان کے دل میں یہ خیال آیا، یہ کیوں آیا؟ یہ گھر کا ماحول، گھر کے ماحول ہی سے بچے جو ہے بڑے ہوتے ہیں سیکھ کر کے۔ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام انہی کے پاس تھا۔ حضرت میمونہ زوجہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں، اور رات میں کھانا وانا کھانے کے بعد سو گئے، اور اس کے بعد جو ہے رات میں آنکھ کھلی تو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ خالہ کو جگایا، خالہ یہ بتاؤ حضور کہاں گئے؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بیٹا قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابھی آئیں گے۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعور دیکھیے، ادراک دیکھیے کہ قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں تو پانی کی ضرورت پڑے گی، پاکی کی ضرورت پڑے گی۔ فوراً جو ہے لوٹا لیا اور لوٹے میں پانی لیا کر کے بھر کر کے رکھ دیا کہ آپ آئیں گے تو ہاتھ وغیرہ دھویں گے اور نظافت حاصل کریں گے اور اس کے بعد وضو وغیرہ کریں گے۔ تو
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے لوٹے میں پانی رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے واپس آئے اور آنے کے بعد جو ہے دیکھا کہ لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے. حضرت میمونہ سے پوچھ دیا کہ یہ لوٹے میں پانی کس نے رکھا ہے؟ تو کہا عبداللہ نے رکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، شاباش. اور آپ کو دعا دی انہوں نے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو عبداللہ کو دین کے اندر سمجھ عطا فرما دے، دین کا فقیہ بنا دے. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کارگر ہوئی کہ پوری دنیا میں جو ہے مفسر قرآن ہو گئے. اور ایک واقعہ آتا ہے مسند احمد کی روایت سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا یہ اسی رات کا واقعہ ہے، آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو رات میں آپ نے تہجد گزاری کے لیے جب تیاری کی اور کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے تھوڑا نیچے کھڑے ہوئے، پیر ملا کر کے نہیں کھڑے ہوئے، تھوڑا نیچے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا آگے ڈھکیل دیا، تھوڑا اور اوپر آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ. آگے کر دیا، پھر تھوڑی دیر پہ پھر نیچے آ گئے، پھر آگے کیا، پھر نیچے آ گئے. 2-3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کیا ہو گیا؟ میں تم کو اپنے برابر رکھ رہا ہوں، تم نیچے آ جا رہے ہو. انہوں نے جو جواب دیا ہے واقعی ایک بچہ، مطلب یہ کہ ایک نئی عمر کا ہونے کے ساتھ ساتھ غور کیجئے کہ آج ہم لوگوں کے ذہن میں، بڑے لوگوں کے ذہن میں اس طریقے کی بات جو ہے بہت کم آتی ہے. انہوں نے جو جواب دیا واقعی جو ہے دعا نکلتی ہے صحابی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی صحابہ اکرام کے طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری مجال کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اللہم علمہ فی الدین، یا یہ جملہ کا علمہ الکتاب، کتاب اللہ کا علم ان کو عطا فرما دے. اس وقت یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دی. تو بچپنے میں یہ شعور کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ ذہن کیسے بنا؟ گھر کا ماحول تھا پڑھنے لکھنے کا، نمازوں کا، تہجد گزاری کا، قرآن کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، توبہ استغفار کا، بہترین اخلاق و کردار کا ماحول تھا. بچے نے سیکھا اور سیکھ کر کے عملی دنیا میں قدم رکھ دیا. تو گھر کے ماحول سے بچے جو ہے بگڑتے بھی ہیں اور بنتے بھی ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں، میں ان تمام مثالوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھتا. چند یہ چیزیں تھیں آپ کے سامنے میں نے بتا دی بچوں کے تعلق سے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی انتظام کریں. خاص طور سے اساتذہ بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے تربیت پر خاص توجہ دیں، اور گھر کا ماحول، گھر کے ماں باپ بھی اور بھائی بہن بھی اس طریقے کا ماحول بنائیں. ورنہ آج جو ماحول ہے الیاذ باللہ، بچے سے لے کر کے بڑے تک تمام لوگ کس طریقے سے معاشرے کے اندر زندگی گزر رہی ہے، بڑی کڑھن ہوتی. پوچھیے ہمارے مولانا فاروق عبداللہ صاحب سے، یہ لوگ جو ہے چلاتے ہیں، جمعیت کا کام کرتے ہیں الحمدللہ. ہر مہینہ جو ہے جلسہ جلوس ہوتا ہے، لیکن اعلان کرنے کے بعد بھی لوگوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ گاؤں کا جو ماحول ہے، ہمارے گاؤں کا خاص طور سے کس طریقے سے لوگ جو ہے انجانے بنے ہوئے ہیں، بالکل لگتا ہے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اگر کسی جانور کو بھی سمجھا دیا جائے تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سر ہلا دے گا، لیکن ہم لوگوں کی بے حیثیت اتنی ہے کہ عالم علماء یہ جو ہے کسی پیسے کی چاہ میں اور شہرت کی چاہ میں اور یہ کہ نام ہو جائے اس کی چاہ میں نہیں یہ کام ہو رہا. یہ تو اللہ اس کے رسول کا طریقہ ہے اور خلوص دل سے وہ آپ کو بلا رہے ہیں. بتائیے کہاں سے تنخواہ پا رہے ہیں؟ تنخواہ پا رہے ہیں، پوچھیے آپ ان سے کون تنخواہ دے رہا ہے ان کو؟ یہ عوام کو جو ہے دین کے قریب کرنے کے لیے ان کو فکر ہے. تو کڑن ہوتی ہے واقعی. تو ایسے ماحول میں جب کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے وسائل و ذرائع دیے، عالم علماء بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، ہم کو اور مزید اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جائیں تو ہمیں رسوائی کا اور پشیمانی کا جو ہے سامنا نہ کرنا پڑے. تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ایک بات میں کہنا چاہوں گا
کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تعلیم پا جاتا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، بڑا انجینئر بن گیا، بہت بڑا عالم بن گیا، بڑے ادارے سے فارغ ہو گیا، اور حافظ قرآن بھی ہے اور قاری قرآن بھی ہے، بزرگ ہے وہ، اور تربیت بھی اس کو ملی ہوئی ہے، ٹرینڈ بھی ہے، لیکن تعلیم و تربیت کو اپنی زندگی کے عملی سانچے میں جب ڈھالتا نہیں ہے، وہ اس کو عملی طور سے وہ زندگی کے اندر اس کو برتتا نہیں ہے، تو پھر وہی باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں جو ایک جاہل بھی جو ہے ایسی بات نہیں کرتا۔ عالم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ان کی زبانوں سے اور ان کے رہن سہن سے، ان کے تمام جو ہے زندگی کے تمام شعبے کے اندر کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں ان کی زبان و بیان سے کہ اس سے لوگوں کے اندر قدرت پیدا ہو جاتی ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، زبان و بیان میں وہ نزاکت نہیں آتی، یا یہ کہ وہ موقع محل نہیں دیکھ پاتے، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس موقع پر ہم کو بات کرنی کیسی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مالدار بھی ہیں، شعور بھی ہے۔ مثال کے طور سے مریض کے پاس اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو مریض کے لیے کہنا کیا ہے، اس کی تسلی کی باتیں کرنی چاہیے، دعائیں دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری کی جو ہے دعا بھی سکھلائی، اللہ باس طہور انشاءاللہ، یہ چھوٹی سے چھوٹی دعا ہے نا، کہ گھبرائیے مت، الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ گویا کہ ایک تسلی دی گئی، بیمار آدمی کو تسلی دی جائے وہاں جا کر کے، اور اس کے لیے دعائیں کی جائیں، نہ یہ کہ اب آدمی جو ہے بیٹھا ہوا ہے، بیمار دیکھ رہا ہے کہ بہت جو ہے بڑے کرب کے اندر ہے، بڑی تکلیف کے اندر ہے، اور لگتا ہے کہ آخری دور ہے اس کا، تو بجائے یہ کہ اس کے لیے کچھ تسلی کے الفاظ ہوں، اس کے لیے دعا ہو، کیا کہہ دیتے ہیں، ارے صاحب آپ کے جو ہے زندگی کے آثار تو بہت کم نظر آتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ بچیں گے نہیں، اور بہت علاج ہو گیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر یہ کہ جو ہے نہلائے گا کون، اور دفن کفن کون کرے گا، اور کیسے کیا ہوگا، اس طریقے کی باتیں جو ہے کہہ دی جاتی ہیں، تو اس سے کیا اثر پڑے گا؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تربیت یافتہ بھی ہے، دولت مند بھی ہے، اور یہ کہ معاشرے میں ان کا اچھا خاصا مقام بھی ہے، لیکن یہ کہ اس طریقے کی باتیں ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ المسلم من سلم المسلم من یدہ و لسانہ، سب سے بڑھیا مسلمان وہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو ہے اس کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے محفوظ رہے۔ تو محفوظ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی اس کو گالی دے تبھی محفوظ، گالی نہ دے یعنی گالی سے بچنا یا اس کو مارنے سے بچنا، یہ تو بڑی چیز ہے۔ زبان و بیان کی وہ سلیقہ مندی، وہ سنجیدگی، وہ نزاکت، اس طریقے سے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں کہ ہم کو اس کا شعور ہی نہ ہو اور سامنے والے کو تکلیف پہنچ جائے، اس کے دل کو جو ہے اس کے جذبات کو مجروح کر دے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تربیت دی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زبان و بیان کی جو سلیقہ مندی سیکھی تھی، وہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس بن اسیم سے پوچھا، وہ ایک باب باندھا ہے، اس کے اندر جو ہے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس باب میں حدیث لائے ہیں، وہ باب ہے ما جاء فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا باب جہاں باندھا وہاں یہ حدیث لے آئے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس بن اسیم سے پوچھا کہ انت اکبر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المیلاد، پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بڑے ہیں یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ یہ سوال اس لیے ہوا کہ دونوں کی پیدائش، حضور کی بھی اور حضرت قباس بن اسیم کی پیدائش ہاتھی والے سال ہوئی تھی، جس سال اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی اسی سال ان کی بھی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے پوچھ دیا کہ یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ تو دیکھیے انہوں نے جواب کیا دیا، سیدھا سیدھا یہ جواب تھا کہ نہیں جو ہے میں بڑا ہوں۔ اس میں کوئی بہت زیادہ جو ہے کوئی گستاخی والے الفاظ نہیں ہیں، آدمی کہہ سکتا ہے، جیسا کہ سوال سے بھی واضح ہے۔ تو عثمان نے پوچھ دیا کہ آپ بڑے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، تو کہہ سکتے تھے کہ انا اکبر منہ، میں ان سے بڑا ہوں، لیکن
زبان کی سلیقہ مندی دیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا جو ہے طرز کلام اور بات کی نزاکت کس طریقے سے انہوں نے ادا کیا ہے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم بمیلادہ، کہا کہ بڑے تو آپ ہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑے ہیں، لیکن میں پیدائش میں ان سے پہلے ہوں۔ یہ لہجہ جو ہے دیکھیے ایک صحابی کا ہم کو یہ جو ہے درس عبرت دے رہا ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی صحابہ کی، اور صحابہ نے کس طریقے سے تربیت کو لیا تھا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں جو ہے اس کو رائج کیا تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہے پڑھے لکھے لوگ نا بڑی غیر سنجیدہ بات کہہ دیتے ہیں، اور زبان کا اور جو ہے کلام کا جو ہے خیال نہیں کرتے کہ سامنے والے کو، حالانکہ حدیث معلوم ہے کہ ہماری زبان سے کسی مسلمان آدمی کو اچھا مسلمان وہی سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو مارنے اور جھوٹ بولنے اور گالی گلوچ دینے کی بات تو الگ ہی ہے، تو بہت بڑی باتیں ہیں۔ کوئی ایسی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکل جائے جو ہمیں پتہ نہ چلے لیکن سامنے والا اس سے جو ہے مجروح ہو جائے، اس کو زخم جو ہے اس کے دل پہ لگ جائے اور تکلیف میں ہو جائے، بعد میں کیا مسائل اور کیا نتائج ہوں گے، وہ قدورت اور نفرت کے نتائج ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اور ماحول و معاشرے کو اسلام کے طرز پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بچے جو نونہالان ملت ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ یہ سبینہ کلاسوں کے اندر حاضری ہوں، اور بہت سارے لوگ جن کے بچے جو ہے ادھر ادھر راتوں کو ٹہلتے پھرتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کو بھی لے آئیں، اسلامی تاریخ اسلامی جو ہے تعلیمات سے ان کو آراستہ کریں، تاکہ وہ جو ہے آج کے جو ہے بڑے ہی پرفتن دور میں بہکنے نہ پائیں، اور اسلامی تعلیمات سے جب اچھے آراستہ ہوں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ کم سے کم اتنا تو خیال کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ جو ہے ہمارا مالک ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور ہماری عبادت یہ ہے، اور ہمارے معاملات اچھے ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق و کردار اچھے ہونے چاہیے۔ وہ اس ماحول میں جب اونچا اٹھے گا تو الحمدللہ جو ہے گاؤں کا ماحول بھی اچھا ہوگا، گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا، لوگوں کے سے جو ہے دوست و احباب کا تعلق بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، اور اس طریقے کی مجلسیں اور اس طریقے کی جو ہے جلسے جو ہے منعقد کرنے کی، اور اس میں تمام لوگوں کو شرکت کرنے کی، اور خاص طور سے بچوں کو جو ہے تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔